بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ درود شریف اپنی ترتیب اور الفاظ کے لحاظ سے انگنت ہیں، مگر بعض درود شریف اپنی اپنی فضیلت اور خصوصیات کے اعتبار سے بہت مؤثر اور اہم ہیں۔ چند درود شریف ایسے بھی ہیں جنہیں بہت شہرت حاصل ہے اور جن کا پڑھنا دینی اور دنیاوی حاجات اور آخرت کی بھلائی کے لیے بہت ہی نفع بخش ہے۔ نماز میں جو درود پاک ہم پڑھتے ہیں، اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام آتا ہے، اس لیے اسے درود ابراہیمی کہا جاتا ہے۔ اس کی وجہ تسمیہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب تعمیر بیت اللہ سے فارغ ہوئے تو آپ نے اپنی دعا میں کہا کہ یا اللہ، نبی آخر الزمان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے جو بوڑھا اس گھر کی طرف منہ کر کے 2 رکعتیں پڑھے تو اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما۔ اس پر حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت ہاجرہ، حضرت سارہ اور حضرت اسحاق نے آمین کہا۔ اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنی دعا میں یہ کہا کہ اے اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے جو نوجوان اس گھر کی طرف منہ کر کے 2 رکعت پڑھے، اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما۔ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، بی بی ہاجرہ اور بی بی سارہ نے آمین کہا۔ پھر حضرت اسحاق علیہ السلام نے دعا مانگی، یا اللہ، نبی آخر الزمان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کا جو ادھڑ عمر شخص اس گھر کی طرف منہ کر کے 2 رکعت پڑھے تو اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما۔ اس پر خاندان کے بقیہ افراد نے آمین کہا۔ اس کے بعد حضرت بی بی سارہ نے دعا مانگی، یا اللہ، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے جو عورت اس گھر کی طرف منہ کر کے 2 رکعت پڑھے، اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما۔ اس پر سب نے آمین کہا۔ آخر میں حضرت بی بی ہاجرہ نے یوں دعا کی، یا اللہ، امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو لڑکی اس گھر کی طرف منہ کر کے 2 رکعت پڑھے، اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما۔ اس پر سب نے آمین کہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کا یہ بیش بہا تحفہ جو امت محمدیہ کے حق میں پیش کیا گیا، اس کے بدلے میں امت محمدی کو حکم دیا گیا کہ خاندان ابراہیمی کے حق میں 5 نمازوں میں دعا کیا کرو۔ اس دعا کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درود ابراہیمی کی صورت میں باوضاحت بیان فرمایا۔ اس درود پاک سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان ابراہیم سے محبت کا اظہار ہوتا ہے، اور اسی محبت کی بنا پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایک بیٹے کا نام ابراہیم رکھا۔ اس کے علاوہ شب معراج میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا تھا کہ امت محمد کو میرا سلام کہہ دیجیے گا۔ اس سلام کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درود ابراہیمی میں ان پر سلام پیش کیا، اور یہ درود تمام درودوں میں سب سے افضل ہے، کیونکہ اس درود کے الفاظ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودہ ہیں۔ اس لیے اس درود پاک کو نماز کے علاوہ کثرت سے پڑھنا دینی اور دنیاوی فیض و برکات حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے، اور اللہ کی رحمت و خوشنودی حاصل ہوتی ہے۔ دنیا کے تمام کاموں میں آسانی پیدا ہو جاتی ہے، اور قدم قدم پر اللہ کی مدد شامل حال رہتی ہے۔ حاجات پوری ہو جاتی ہیں، حضور کی شفاعت واجب ہو جاتی ہے، رزق کی تنگی دور ہو جاتی ہے، مال و اسباب میں برکت پیدا ہوتی ہے، خاتمہ بالایمان ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ آخرت کی زندگی سے متعلقہ تمام منازل آسان ہو جاتی ہیں۔ اس درود پاک کو معمول سے پڑھنے والا جنت میں جائے گا۔ اس درود پاک کی سند بخاری شریف کی یہ روایت ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن ابی لیلہ نے کہا ہے کہ ہم کعب بن عجرہ سے ملے۔ انہوں نے کہا کہ کیا میں تمہیں حضور کی حدیث سناؤں؟ ہم نے کہا فرمائیے۔ تو پھر انہوں نے بیان کیا، ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے التجا کی کہ یا رسول اللہ، آپ پر درود بھیجنا تو ہم کو معلوم ہو چکا ہے، مگر ہم درود کس طرح بھیجیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان الفاظ میں مجھ پر درود بھیجو، اور وہ الفاظ درود ابراہیمی کے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، مجھ پر درود شریف پڑھو، بے شک تمہارا مجھ پر درود شریف پڑھنا تمہارے گناہوں کے لیے بخشش ہے۔ ناظرین، ویڈیو پسند آئیے تو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن پہ کلک کر دیں۔ شکریہ۔